الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون صدق الله العظيم. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. میرے عزیز اور بزرگوں، ایک بہت ہی اہم عنوان ہے اور بہت ہی نازک ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی جو بڑی عمر کے صحابہ تھے، چھوٹی عمر کے صحابہ، ان سے بھی بڑی عمر والوں سے وہ اس عنوان پر مطالبہ کیا کرتے تھے، اور بڑی عمر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے تکلف ان نوعمر یا تابعین کے سامنے شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تفصیل سے بیان کرتے تھے، اور ان تفصیل سے بیان کرنے والوں میں پیاری امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اگلے شوہر سے صاحبزادے ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام بھی ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں ہے. کان وصافا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے حلیہ مبارک کو، ان کے چہرے مبارک کو، ان کے بدن مبارک کو اور ان کی عادات اور اطوار کو تفصیل سے بیان کرنے والے تھے. حتیٰ کہ نواز رسول حضرت حسن بن علی نے بھی ان سے سوال کیا، نانا جان کی صفت آپ بیان کیا کرتے ہیں، ذرا ہمیں ہمارے نانا جان کی صفت بیان کرو. ایک خوشی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ان اصحاب کی طریق پر جمع فرمایا کہ جنہوں نے اپنی بڑی عمر کے صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات اور اطوار کا سوال کرتے تھے. آج ہمارے چند احباب اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری اس مسجد میں بھی اس طرح کا پروگرام ہو، بہت خوشی کی بات ہے. اور امت مسلمہ پر سب سے بڑا اگر احسان انبیاء کے بعد عام لوگوں میں
انسانوں پر کسی انسان کا احسان ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی عادات اطوار اور ساری چیزوں کو مل وعن اس طور پر نقل کیا کہ آج اگر جائز نہیں ہے لیکن کوئی نقش اگر کاغذ پر بنانا چاہے تو اس کے بنانے کے لیے کوئی مشکل نہیں. حالانکہ کسی کے چہرے کو نقل کرنا اور کسی کی صفات کو نقل کرنا یہ آسان نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کا ایک فرمان پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا قدر و قیمت اللہ کے دربار میں تھی. اللہ تبارک و تعالی اگلی امتوں کی نافرمانیوں میں مدہوشی کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. نبی جی آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، یہ نافرمان اپنے نشے میں چور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھا رہے ہیں. ایک تفسیر کے مطابق ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وقیلہ یا ربی، آپ کے قول کی قسم، آپ کے بول کی قسم. اللہ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اونچا مقام ہے، اور سیرت طیبہ کا پڑھنا اور سیرت طیبہ کا سننا شریعت مطہرہ پر جماؤ کے لیے جو یقینی اسباب ہے ان یقینی اسباب میں کا ایک قوی ترین سبب ہے. اسی لیے حضرات محدثین نے مستقل اس کا اہتمام فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کو، ان کی عادات کو، ان کے چہرے مہرے کو نقل کیا اور اس پر کتابیں لکھی. اور میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اگر کتاب لکھی گئی سب سے پہلی تو وہ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ترمذی میں. اور حق یہ ہے اس میں کہ اس کا ایک ایک بات اس طرح ہے کہ کاش کہ ہمیں کوئی صاحب دل اور کوئی صاحب ذوق اگر پڑھ کر پڑھا دے. ایک محبت اللہ کے رسول سے پیدا کرانے کا سبب ہے. اور حبک الشیء یعمی ویسم، تیرا کسی چیز سے محبت کر دینا تجھے بہرا اور اندھا بنا دے گا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ چیز کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہے. اسی لیے سولی پر لٹکائے جانے کی بات ہے. آپ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں سنتے ہیں سولی پر لٹکائے جانے کی بات ہے، لیکن اس وقت بھی ان کی جگہ وہ تو بہت دور کی بات، لیکن کانٹا چبھنے کو بھی پسند نہیں، محبت کی وجہ سے. اور اسی محبت کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شریعت کے پابند تھے. اور اسی محبت کی وجہ سے بشریت کے طور پر جب کوئی گناہ ہو گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے جو انتظام کر سکتے تھے وہ کیا. اس لیے صحابی آ رہے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا مجھے پاک کیجیے. کسی کو نہیں معلوم، کوئی گواہ نہیں ہے. محبت آدمی کو کسی کے ساتھ محبت کا ہو جانا وہ اس کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کا تابع بنا دیتا ہے، اس کی اپنی زندگی بھی کسی اور کے اختیار میں ہو جاتی ہے.
اور اسی کے مقابل نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کہ پھر وہ آدمی عناد پر، دشمنی پر، جان بوجھ کر حق کی نافرمانی پر آتا ہے۔ اس لیے بہت اہم چیز ہے ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا بھی پڑھنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے متعلق کی چیزوں کا سننا، اور اس میں بھی ہمارے حضرات محدثین نے اس ضمن میں بھی، اس اندر میں بھی بہت کچھ ہم سب کے لیے جمع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مطابق حق اور مطابق سنت کہنے کی اور سننے کی، اور جس مقصد کے لیے شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات محدثین نے اور محدثین سے آگے ان کے اساتذہ، تابعین، تبع تابعین، تابعین اور صحابہ نے بڑی محنت اور مشقت سے جمع کیا ہے۔ ایک موقع محدثین کا، حدیث کے جمع کرنے والوں کا وہ آیا ہے 5 مرتبہ اپنا پیشاب پینے پر محدث مجبور ہوا ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، جان بچانا ہے، پیشاب کر اسی کو پی لے، اور ایک بار نہیں 5 مرتبہ۔ اس جمع کا جو تقاضا ہے ہم سے، جو ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مقدار میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے اصل تقاضے پر اللہ ہم سب کو جمع کرے کہ ہم اپنے نبی کے لیے ایسی محبت کرنے والے بنے کہ اس کے مقابلے کی ہر چیز چھوڑ دی جائے تو چھوڑنے پر راضی۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ أَوْ قُطِّعْتَ، چاہے تجھے جلا دیا جائے، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائے، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، لیکن اس بدن میں میری اپنی ذات سے بڑھ کر کے میری نبی کی محبت کار فرما ہے۔ اب میری اپنی جان نہیں ہے، یہ محمد کی جان ہے، اس کی جان پر، اس کے دین پر میری جان لٹا دوں گا، اور اس لٹنے پر میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا۔ اللہ ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس قدر چمکدار تھا، خوبصورت تھا، 14ویں کی رات میں چاند جس طرح چاندنی بکھیرتا ہے، اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن۔ پیاری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی کے ناکے میں دھاگا پرو رہی ہے، اور دھاگا نہیں پرویا جا رہا ہے، رات کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ کے رخ انور کا، چہرے مبارک کا وہ اجالا تھا، وہ روشنی تھی کہ وہ سوراخ نظر آتا ہے، اور سوئی کا میں وہ دھاگا پرو دیتی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 14ویں رات میں اس طور پر دیکھا کہ آپ کے بدن مبارک پر سرخ، اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پوری سرخ نہیں بلکہ اس پر دھاری سفید کپڑے میں سرخ دھاری بنی ہوئی تھی، اس کپڑے میں میں نے، اس چادر میں میں نے آپ کو دیکھا، اور اس سے بہتر کوئی شخص دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ میں بار بار دیکھتا رہا چاند کو اور رخ انور کو، چاند کو اور چہرے مبارک کو بار بار دیکھتا رہا۔ میں اس بات پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ چاند اس سے زیادہ میرے نبی کا چہرہ روشن، اور یہ کسی سے ایک محبت ہو جاتی ہے، صرف اس کا انداز نہیں تھا بلکہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ روشنی، وہ منور چہرہ عطا فرمایا تھا کہ جس کی وجہ سے واقع میں جیسے چاند ہم کو بڑا خوبصورت لگتا ہے،
اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرے میں وہ روشنی اور وہ خوبصورتی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ اعتدال کا مطلب یہ کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی آدمی کا سر بہت بڑا ہوتا ہے تو ذرا بجنگا لگتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، اور ایک دم بہت چھوٹا سر ہوتا ہے تو بھی ذرا اچھا نہیں لگتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا لیکن اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کی پیشانی بڑی چوڑی تھی، کشادہ پیشانی والے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ابرو کے بال جو تھے وہ خمدار اور لچکدار اور بڑے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پلکیں بڑی تھی اور ان پر بال بھی بڑے اچھے اور مڑے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں مبارک، ان کی سفیدی حد سے زیادہ سفیدی، اور آنکھوں کی سیاہی میں بہت سیاہی، اور سفیدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سفیدی میں سرخ ڈوریاں تھی جو دیکھنے میں بڑی خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ناک مبارک اونچی تھی، دور سے دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا گویا کہ اس پر چمکتا ہوا کوئی نور رکھا ہوا ہے، لیکن جب قریب سے دیکھتا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ وہ الگ سے نور نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی ناک مبارک ایسی بنائی گئی تھی کہ اس ناک مبارک میں ایسی اونچائی تھی کہ وہ دور سے ہی کسی آدمی کو روشنی کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ کمال کی بات ہے کہ ایک آدمی کسی کا چہرہ اس طرح نوٹ کر رہا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شعر پڑھی ہے، جو آپ علیہ السلام کی تعریف میں پڑھا کرتے تھے، احسن من قلم طرفت عینی، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی کوئی دیکھا نہیں ہے، وہ احسن من قلم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت دنیا کی کسی جننے والی عورت نے کسی بچے کو جنا نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہونے کی حالت میں پیدا کیے گئے، کوئی عیب انبیاء میں جسمانی کوئی عیب اللہ نہیں رکھتے تھے، بیماری آ سکتی تھی ان کو لیکن ان کے اندر عیب نہیں ہوتا تھا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حسان بن ثابت بھی اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہیں کہ نبی جی آپ کی کیا تعریف کروں، جسمانی طور پر بھی بس یہی کہنے پر مجبور ہوں، آپ کی چاہت اور اللہ کی تخلیق۔ آپ علیہ السلام کے بالوں کو بھی صحابہ نے نوٹ کیا، حالانکہ بال بڑھنے اور گھٹنے والی چیز ہے کہ آپ علیہ السلام کے بال کبھی نوٹ کیے صحابہ نے تو ان کو شروع سے پکڑا جائے تو کان کی لو تک پہنچتے ہیں، جس کو عربی میں وفرا کہتے ہیں، اور اگر آگے بڑھے تو آپ علیہ السلام کے بال مبارک کو گردن تک پہنچے، اور کبھی اور آگے بڑھے تو آپ علیہ السلام کے بال مبارک کندھے مبارک تک پہنچے۔ آپ علیہ السلام آپ کے بالوں میں مانگ نکالنے کی آپ اہتمام نہیں فرماتے تھے، لیکن بلا مانگ کے اہتمام کے بھی آپ کے درمیان میں فرقتین، دو الگ الگ حصے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے کتنا نوٹ کیا کہ آپ علیہ السلام کی اس مانگ میں درمیان میں ایک نبض تھی، ایک رگ تھی، اور آپ جب غضبناک ہوتے تھے تو اس پر سرخی نظر آتی تھی۔ آپ علیہ السلام، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ آپ علیہ السلام ٹوپی کے اور امامہ کے علاوہ اپنے سر پر کبھی ایک کپڑا بھی باندھتے تھے، جب آپ تیل لگاتے تو ہلکا پھلکا نہیں لگاتے،
محدثین لکھتے ہیں گویا کہ ایک تیلی آدمی ہو، تیل کا کام کرنے والا آدمی ہو، جو گاڑی اس کی چلاتا ہو اور تیل نچوڑ کر کے دانوں سے وہ اس کا پورا بدن تیل جیسا اور میلا کچیلا ہوتا ہے، کپڑا آپ کا اتنا تیل والا یوں محسوس ہوتا اور نظر آتا گویا کہ تیلی کا کپڑا ہے، لیکن جسم مبارک پر اور بال مبارک پر رتی برابر بھی کبھی گرد غبار نہیں دیکھا گیا، نہ اس میں کبھی جو پڑی اور نہ اس میں کبھی کھٹمل آیا۔ اس پر علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جسم اطہر اور بال مبارک اور پورے بدن پر زندگی میں، آپ کی پوری مبارک زندگی میں کبھی کسی مکھی کا بیٹھنا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رشتہ دار ایک صحابیہ کے یہاں دوپہر کو پہنچے اور آرام فرما رہے تھے، سخت گرمی تھی۔ ہم تو وہاں مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو اپنے بچوں سے بے تکلف میں ایسا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وہ سینٹرل اے سی تھا، کہ مدرسہ میں بھی اب تو مسجدوں میں اے سی ہے جیسے یہاں، تو بچے بھی ہنسے۔ وہاں کوئی تعیش آسان اور جسم پروری کا سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نہیں تھا، حتیٰ کہ ایک انصاریہ صحابیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک کو دیکھا، انہوں نے اچھا سا بچھونا بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیش کیا تو آپ نے منع فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات میں سونے کی جس دن باری تھی تو ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے سوتے تھے، اس دن انہوں نے اس کو چوہرا کر دیا، 4 لیول کر دیا، اس پر سو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح میں فرمایا کچھ اور رکھا گیا تھا کیا؟ اس کی نرمی نے مجھے تہجد سے روکنا چاہا۔ حفصہ جیسے اس کو دوہرا رکھتی تھی اسی طرح دوہرا رکھا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے پسینہ نکل رہا ہے۔ وہ صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے پسینہ نکل رہا ہے، اس کو ڈبیا میں بھر رہی ہے، شروع کر دیا بھرنا۔ اچانک آنکھ کھلی، آپ علیہ السلام نے پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا آپ کے بدن مبارک سے نکلنے والا پسینہ، اس پسینہ میں خوشبو ہماری خوشبو سے بڑھ کر کے ہے، میں اس کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملا کر کے گویا کہ قائم مقام آج کے زمانے کا زوریہ۔ تشبیہ بھی غلط ہے، نبی علیہ السلام کے پسینہ کے ساتھ کسی کو خوشبو تشبیہ نہیں دی جا سکتی کہ خوشبو آ جائے زوریم، اس کو جس میں ملا دو گے اس کی خوشبو بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ سے، بھائی ہم کچھ محنت کر کے مزدوری کر کے آئے تو پسینے سے بھی پڑوس کے آدمی کو بھی تعفن گھن محسوس ہوتی ہے کہ آپ کا پسینہ بہت بدبودار ہے، وہاں پسینہ خوشبو سے بڑھ کر کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جو داڑھی کے بال تھے وہ بڑے گھنے تھے، دانتوں کے درمیان میں جگہ تھی، اور آپ جب بات فرماتے تو دیکھنے والوں کو روشنی نکلتی محسوس ہوتی۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ وہ دانتوں کے درمیان کی جگہ سے ظاہر میں نظر آنے والی نہیں، لیکن وہ الفاظ کی اور مبارک بات جو تھی اس بات کے انداز سے ایک روشنی کی طرح محسوس ہوتا، جبکہ علامہ مناوی رحمہ اللہ جو شمائل کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مہرے کے احادیث کے شارح ہیں، فرماتے ہیں نہیں، ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ واقع میں وہاں سے روشنی نکلتی تھی، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ کنگھی کی ضرورت نہیں تھی،
اس لیے کہ وہاں تو ہر چیز تابع دار تھی. لیکن لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کو پراگندگی ہے، بال ایسے بکھرے پڑے ہیں، تو اس کے لیے تو کنگھی کرنے اور دوسروں کو میرے بالوں سے تکلیف نہ پہنچے اور میری پراگندگی سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے لیے تو کنگھی کرنا چاہیے. لیکن بلا ضرورت کے بار بار آئینے میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے بالوں کا سنوارنا، بار بار کنگھی کرنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے. اور اگر کوئی آدمی، کوئی ہماری بہن بیٹی اس لیے بالوں کو سنوارے تاکہ باہر نکلنا ہے، یہ وبال جان ہے اور فقر کا سبب ہے. جیسے یورپین کلچر میں پوری عورت کو ننگی کیا آزادی کے نام پر. بقرعید کے بعد ہم ایک سفر پر گئے تو جانے سے پہلے ہی ہمارے اس تلمیذ و امسی صدیق الیوم، کل کا شاگرد آج کا ساتھی، اس نے مجھے میسج کیا کہ مفتی صاحب ہم غریب ملک میں رہتے ہیں، یہاں بیچاروں کے پاس پورے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، ذرا آپ برا مت ماننا، ہم غریب لوگ ہیں. مجھے یوں تو تھا کہ گندگی وہ عریانیت ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنی بھی عریانیت ہو سکتی ہے. ایک عورت ذات کو اس کے سینہ بند اور اس صاف اور اس کی چڈی کے سوا اس کے بدن پر کچھ نہیں ہے اور مہذب لوگ سمجھے جا رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے معاشرے پر نبی شمائل کا تقاضا ہے، اگر ہم نے اپنے معاشرے پر بڑھتی ہوئی عریانیت پر بریک نہیں لگایا، اللہ نہ کرے جو چیز جس دن کرنا آسان ہوتی ہے اس دن جب چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر وہ موقع آتا ہے کہ آدمی کرنا چاہتا ہے تو راستے بند ہو جاتے ہیں. بالوں کا سنوارنا ہے، ایک آدمی اس لیے بال سنوار رہا ہے یا ایک عورت اس لیے بال سنوار رہی ہے تاکہ میرے بکھرے بال سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ برا نہیں ہے بلکہ اچھی نیت پر اجر ہے. لیکن اس لیے تاکہ مجھے باہر جانا ہے اور بال کھلے رہیں گے، ذرا اچھے رہیں، یہ وبال جان ہے اور آخرت کی پکڑ کا ذریعہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک ایسی تھی، محدثین تشبیہ دے کر کے بتاتے ہیں جیسے کوئی آدمی کوئی مورتی بناتا ہے تو ذرا کاٹ چھاٹ کر کے ادھر سے کاٹا ادھر سے کاٹا خوبصورت بنانے کی فکر کرتا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن اس سے بھی بڑی اچھی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کاندھوں کے درمیان میں کشادگی زیادہ تھی، فاصلہ تھا، سینہ بھی بڑا تھا اور کندھا بھی چوڑا تھا اور خالی سینہ بڑا بناوٹی نہیں تھا. ایک مرتبہ مدینہ میں رات میں دیر میں کوئی گھبراہٹ کی بات سنائی دی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے مدینے کا چکر لگا رہے. اس وقت مدینہ بہت چھوٹی بستی تھی، وہ مدینے کا چکر لگا رہے، پورا چکر لگا کر کے باہر آ رہے ہیں. تب لوگوں کو باہر آنے کی ہمت ہو گئی ہے اور آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، پورے مدینے کا ہم نے دورہ کر لیا ہے، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے اور آپ کا گھوڑا تو سمندر کی طرح چلتا ہے. اس صحابی کو تعریف کہ تیرے طرح گھوڑا بڑا عمدہ ہے اور اس پر آپ بیٹھے ہیں اور بغیر زن کے ننگی پشت پر بیٹھ کر کے آپ نے یہ سفر کر لیا اور تھے اتنے مضبوط اور اتنے ہمت والے کہ کوئی نہیں ہے. لیکن آپ علیہ السلام پورے مدینے کا ایک گشت رات میں دیر سے لگا رہے ہیں. یہ ہے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کی راحت کے لیے. مدینہ اس وقت پورا دارالاسلام نہیں تھا، اس میں تو وہ یہود بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی رہتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام سب کی راحت کے لیے تھے. آپ علیہ السلام کے چہرے پر، سر پر، ابروؤں پر، بہوں کے بال اور اس کے علاوہ بدن پر زیادہ بال نہیں تھے. سینے مبارک پر سے
بالوں کی ایک ہلکی سی لکیر ناک تک چلتی تھی. غضب کی بات ہے کہ صحابہ یہ بھی نقل کر رہے ہیں. اور صحابہ کو جو محبت تھی دنیا کی تاریخ میں کسی مقتدا کے ساتھ ان کے پیروکاروں کو جو محبت ہو سکتی ہے وہ صحابہ سے بڑھ کر نہیں. ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کے بڑھاپے میں بستر پر پڑے ہونے کی حالت میں ان کا ناک صاف کرنے کا وقت ہو تو ایسی صورت میں ضرور ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ ذرا ناک ہمارا بھی چڑھتا ہے. اگرچہ ماں بچپن میں ہم کو جب پخانہ صاف کرتی ہے تو وہ منہ نہیں چڑھاتی، لیکن یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ ایک ماں باپ مل کر کے چند اولاد کو پال لیتے ہیں، لیکن چند اولاد مل کر کے ایک ماں باپ کو نہیں سنبھال پاتے. اور ہمارے حضرت مولانا قبول الزمان صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ مستجاب الدعوت بزرگوں کے پاس حضرت دعا فرما دیجیے. میں حضرت فرماتے ہیں تیرے گھر میں تیرے دو مستجاب الدعوت حدیث سے موجود ہے، انہی سے کروا لے. اور دعا کروائی نہیں جاتی ہے، دعا لی جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اجمعین کو کتنی محبت تھی. حدیبیہ کے موقع پر بعد میں اسلام قبول کر رہے ہیں جو صحابی آئے ہیں، تو وہ جو صحابہ آئے ہیں نمائندہ بن کر کے مشرکین کی طرف سے بات کرنے کے لیے، وہ مکہ جا کر کے نقل کر رہے ہیں کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو دیکھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم نکل رہا ہے تو کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گر رہا ہے، ریت نکل رہا ہے، صاف صاف خونخارا نکلے اور وہ کوئی ہاتھ پر لے لے اپنے ماں باپ کا، نہیں ہو سکتا. تو کچھ نہیں ہے تو کسی کپڑے سے، اپنے کپڑے سے بھی لے گا، لیکن ڈائریکٹ تو نہیں لے گا. صحابہ ہاتھ پر لے رہے ہیں اور اس کو ملتے ہیں، اور جس کو نہیں ملتا ہے وہ اس بدن پر ہاتھ لگا کر کے ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے نکلنے والی کوئی چیز بھی گندی نہیں ہوتی. اور صحابہ کو محبت اعلیٰ درجے کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چال کو بھی، ہتھیلیوں کو بھی صحابہ نے نقل کیا. اور عجیب اس حدیث شریف کو جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمائل ترمذی میں نقل فرما رہے ہیں، اور محدثین کے یہاں حدیث مسلسل بالمصافحہ کہی جاتی ہے، کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چھویا، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک ایسے تھے کہ میں نے کبھی کسی ریشم کو چھویا نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کے لگے گوشت کے مقابلے میں زیادہ نرم ہو. آپ کا ہتھیلی کا گوشت ہی زیادہ نرم تھا. انہوں نے ملاقات لی، حضرت انس بن مالک، ان سے ان کے شاگرد نے ملاقات لی، ان سے ان کے شاگرد، یہاں تک کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی، اور ان کے پاس سے لے کر کے آج تک جن حضرات کے پاس اس کی سند ہوتی ہے وہ اپنے اپنے شاگردوں کو حدیث مسلسل بالمصافحہ، مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار سب نے یہی عمل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی کی نرمی کو نقل کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں اس عمل کو بھی نقل کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب آپ علیہ السلام کبھی بات فرماتے تو اپنے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کو بائیں ہتھیلی پر اس طرح مارتے اور بات کرتے. ہمارے استاد ہیں وڈالی کے پرانے پڑے ہوئے وہ لوگ جانتے ہیں، مولانا صاحب، ان کی بھی عادت ہے، وہ کبھی کبھی ایسا ہی کرتے رہتے ہیں، بات کرتے ہیں. کہ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت طبعیہ ہے، طبیعت کی عادت ہے. اس میں ایسا نہیں کہ جیسے نماز کی سنت ہے، لیکن امر علی الدیار دیار جیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار، کہ میں، تابعین کا زمانہ ہے، ایک شخص ہے جس کو ایک عورت سے محبت ہو جاتی ہے اور
وہ اس محلے سے گزرتا ہے کہ امر علی الدیار دیار لیلا، میں کچھ علاقے سے گزرتا ہوں جو لیلا کے علاقے ہیں، میں اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں، اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں، میں اس در و دیوار نے ما شغفنا قلبی، مجھے اس شہر کے در و دیوار نے اور اس کی محبت نے میرے دل کو اپنے بے قابو نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر جو رہ رہا ہے اس نے مجھے بے قابو کیا ہے۔ صحابہ کا وہ حال تھا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھی وہ صحابہ اختیار کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اجمعین بھی اسی انداز سے رہتے تھے، اسی انداز سے چلنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ صحابہ نے چال نقل کی، ایک آدمی چلے تو کیسا چلے، آپ میری اور میں آپ کی چال نقل نہیں کر سکتا کہ بول میں کأنما ينحط من سبق، آپ علیہ السلام ایسے چلتے تھے کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ پر سے اور اونچائی کی جگہ پر سے نیچے کی طرف کوئی آدمی اتر رہا ہو، اس طرح آپ تیزی کے ساتھ چلتے تھے، پورا پیر اٹھاتے تھے اور بلا دھماکے کی آواز کے رکھ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے علماء دیوبند میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ عشق نبی میں ڈوبے ہوئے تھے، روزانہ یہ مشق کرتے تھے، اس حدیث شریف کو پڑھتے اور پھر دروازہ بند کرتے تھے اور چال کی پریکٹس کرتے کہ میرا نبی کیسا چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن بند کرنا بھول گئے دروازہ اور مشق کر رہے تھے، خادم گھس گئے تو اس سے منت و سماجت کرنے لگ گئے کہ میں ابھی جو کر رہا تھا کسی کو کہنا مت، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی مشق کر رہے ہیں، اور اس مشق میں کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ منت کر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں کہ کسی کو بیان مت کرنا کہ میری محبت میرے نبی سے ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنی اس نبی کی اس محبت کے ذریعے سے اپنا وقار اور اپنا مقام پیدا کرو، نہیں، اس میں بھی مخلص رہنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر مہر تھی، مہر نبوت، کب سے تھی، کہاں تھی، کتنی مقدار کی تھی، کب تک رہی، اس کی تشریح کیا ہے؟ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی طور پر دونوں کندھوں کے درمیان میں پیچھے مہر نبوت تھی۔ دوسری روایت کے مطابق سینہ مبارک پہلی بار جب چاک کیا گیا ہے اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت لگائی ہے۔ اس میں لکھا ہوا کیا تھا؟ ایک روایت کے مطابق اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایت کے مطابق لکھا ہوتا صرف انت المنصور، چلتے رہو، تم جہاں ہوں گے وہاں اللہ کی طرف سے تم مدد دیے ہوئے رہو گے۔ اس کی شکل اور صورت کیسی تھی؟ ہر صحابی نے اپنے اپنے طور پر مہر نبوت کی کیفیت کو نقل کرنے میں اپنے انداز کی تشریح دی۔ کوئی صحابی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہر نبوت مثل زر الحجلہ، کبوتری کے انڈے سے بڑا، مرغی کے انڈے سے چھوٹا، اس کے معنی تھا۔ تو کوئی صحابی نقل فرما رہے ہیں شعرات مجتمعات، چند بال کے جو جمع ہوئے تھے، تو کوئی صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ جسم کا گوشت کا ابھرا ہوا حصہ سرخ رنگ کا تھا جس پر تل بنے ہوئے تھے مسوں کے مانند۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان میں گوشت کا ایک ابھرا ہوا ایسا حصہ تھا جس پر چند بال تھے اور جس پر یہ لکھا ہوا تھا اور اس پر تل کے مانند بنا ہوا تھا، تل جیسا بنا ہوا تھا۔ اور بعض حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی کیفیت بدلتی رہتی تھی،
مقدار میں اور رنگ میں. اس لیے جب کسی صحابی نے کسی چیز کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو اسی طرح سے. اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب آ رہے ہیں گم گما کر کے، اور آخری سے آخری قول ان کی عمر کے متعلق 150 سال ہے تقریباً اسلام کے لیے، اس لیے ان کو سلمان الاسلام کہا جاتا تھا. ان کا لقب ہی تھا سلمان الاسلام، اسلام کے سلمان ہے. مدینہ میں ہے اور انہوں نے سنا کہ آقا اور اس کا بھتیجا چچا بات کر رہے ہیں کہ مدینہ میں کوئی آیا ہے جو یوں کہہ رہا ہے میں آخری نبی ہوں. کہ اوپر سے نیچے اترے کہ کیا کہہ رہے تھے تو زور سے تماشا مار دیا. کیا اپنا کام کرو. حضرت سلمان نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے غلام بھی بنوایا. انہوں نے آسمانی کتابوں میں اللہ کے رسول کی جو علامتیں 3 سن رکھی تھی. پہلے دن وہ چند کھجوریں لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے اور سامنے رکھا. کیا ہے کہ صدقہ ہے. آپ نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، بھائی کھا لو. انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ایک پوری. دوسری کہ ہدیہ کھاتے ہیں، قبول کرتے ہیں. دوسرے دن موقع ملا جب کھجور لے کر کے گئے کہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، اس میں سے آپ نے بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ میں شامل کیا. سلمان اٹھ کر پیچھے گئے تو اپنی چادر ہٹا دی. حضرت سلمان فارسی نے مہر نبوت پر بھروسہ دے دیا کہ ان کو تیسری علامت یہ بتائی گئی تھی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی. اور ایک عجیب سی بات یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو خادم الرسول 10 سال تک تقریباً رہ چکے، کہ آخری دیدار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے، پردہ ہٹایا. میں نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے رخ انور کا اور مبارک چہرے کی زیارت کی. آپ نے بھی فرمایا تھا عائشہ پردہ ہٹاؤ، میں آخری مرتبہ اپنی امت کو دیکھوں. وفات سے 3 دن یا 7 دن پہلے فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر کے، اور اس کو بھی حضرت محدثین نے نقل کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تکیہ لیا؟ نبی علیہ السلام نے کبھی انسان کا سہارا لیا؟ کتنی بات نوٹ کر رہا. حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے مسجد نبوی میں آ رہے ہیں اور پہلے سے اعلان کروایا کہ سب جمع ہو جاؤ. بہت بڑی چیز ہے ہم سب کے لیے. آپ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اعلان کیا، ایک مرتبہ کیا اور فرمایا یہ آخری نہیں ہے، اس کے علاوہ میں پھر سے اعلان کروں گا. جس کسی شخص کا مجھ سے کوئی حق لینے کا باقی ہے وہ کھڑا ہو جائے. قیامت کی رسوائی بہت بڑی خطرناک آنے والی ہے، وہ مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کر لے. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ سے 3 درہم لینے کے باقی ہے. آپ نے فرمایا بھائی میں تم کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیسے. فرمایا ایک صاحب ضرورت مند آئے تھے اور انہوں نے وہ 3 درہم کا مطالبہ یا آپ نے دینے کو کہا، آپ کے امر سے میں نے ان کو 3 درہم دیے تھے. آپ نے فرمایا فضل ان کو دے دو. کوئی چوچرا ہے. ایک صاحب اور کھڑے ہوئے اور یا رسول اللہ میرے ذمے بیت المال کے 3 درہم واجب الادا باقی ہے. آپ نے فرمایا کیسے؟ کہا میں نے چوری چھپی سے بیت المال سے 3 درہم لے لیے تھے. آپ نے فرمایا آخر ایسی لینے کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ تو فرمایا کہ وجہ یہ تھی میں اس دن بہت محتاج تھا اور میرے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، میں نے لیا تھا. آپ نے فرمایا عذر صحیح ہے، فضل اس کو وصول کرو. یہ بھی نہیں کیا کہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے، عام پبلک کا جو حق ہے اس کو روکا نہیں جاتا. ایک صاحب کھڑے، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اگر کوئی مجبور ہے اور کوئی دعا کروا لینا چاہتا ہے تو مجھ سے دعا کروا لے. ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں جھوٹا ہوں، میں منافق ہوں اور میں گنہگار ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور تینوں دعا آپ علیہ السلام نے، پہلے شخص نے میں جھوٹا ہوں، میں منافق ہوں
اور میں زیادہ سونے کا مریض ہوں. آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی, اے اللہ اس کو سچا بنا دیجئے, اس کے نفاق کو ختم فرما دیجئے, اس کو زیادہ سونے کی بیماری سے بچا دیجئے. اللہ نے دعا قبول کی. ایک صاحب اور کھڑے ہوئے اور یوں کہا, یا رسول اللہ میں بھی جھوٹا ہوں, منافق ہوں اور بڑا گنہگار ہوں, میرے لیے دعا فرما دیں. حضرت عمر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بیٹھ, اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. آپ نے فرمایا عمر تم چپ رہو, اس لیے کہ قیامت کی رسوائی اس سے خطرناک ہے. آپ نے ان کے لیے بھی دعا کی. ایک صحابی, اصل بات یہ کہنا چاہتا ہے, ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا, یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس کا مجھ سے جسمانی بھی کوئی حق وصول کرنے کا باقی ہے وہ مجھ سے اپنا حق وصول کر لے. ایک بار دو بار فرمایا آپ نے. ایک صحابی کھڑے ہو رہے ہیں اور عرض کہے, یا رسول اللہ آپ نے مجھے درہ لگایا تھا, توڑا لگایا تھا. آپ نے فرمایا بھائی اپنا حق لے لو. صحابہ کا مجمع سناٹا سا ہو گیا کہ کیسا آدمی ہے. وہ قریب ہوئے, کہا یا رسول اللہ آپ نے جب مجھے کوڑا لگایا تھا میرے بدن پر, اوپر کے بدن پر چادر نہیں تھی, آپ نے چادر ہٹا. میرا کہنا اور آپ کا سننا آسان ہے, لیکن واجب الادا حق ادا کیے بغیر جانا آخرت میں سخت مطالبہ پیدا کرنے والا ہے. اس لیے آپ نے عملی طور پر امت کو بتایا, وفات سے 3 دن یا 7 دن پہلے فرما رہے ہیں, جبکہ آپ لگاتار بخار میں چل رہے ہیں. اللہ کے رسول نے چادر ہٹا دی, انہوں نے مہر نبوت پر بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری تربیت کے لیے کوئی کہا, وہ جھوٹ بھی نہیں ہے, مجھے حق وصول نہیں کرنا تھا, میری چاہت تھی کہ یہ ایک تمنا ہے وہ پوری ہو جائے. صحابہ نے کرام رضوان اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو, ان کی رنگت کو, کہاں کی بنی ہوئی چادریں تھی اس کو بھی نقل کیا. انگوٹھی کو, انگوٹھی کے نگ کو, انگوٹھیاں کتنی تھی, کس کے پاس رہتی تھی, کس گھر سے بنی تھی, ساری باتوں کو. یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس کو تو فجر ہو جائے تو بھی ختم نہ ہو جائے. آپ علیہ السلام نے صرف غریبوں کے نبی نہیں تھے, امیروں کے نبی تھے. ہماری دوست ہیں بہت متمول ہیں, ان کو ایک مرتبہ جب میں نے پہل یا دوسرے مرتبہ جب یہ کتاب پڑھائی تو میں نے ان کو کہا تمہارے لیے خوشخبری ہے, وہ شوقین بھی ہے اور اللہ نے ان کو دیا بھی ہے. تو کہا کہ بول کیا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 27 اور دوسری روایت کے مطابق 32 اونٹنیوں کی مالیت کا جوڑا پہنا. اس کو میں نے ایسا کہا تمہاری زبان میں 22 مرسیڈیز, 27 مرسیڈیز. اس زمانے کی مرسیڈیز کے مقام اونٹنیاں ہوتی تھی, بہت قیمتی چیز ہو گئی. آپ علیہ السلام نے وہ لباس بھی کبھی پہنے, اگرچہ عموماً آپ علیہ السلام وہ نہیں پہنتے تھے, حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہو رہی ہے تو جو 2 چادریں آپ کے جسد اثر پر تھی اس میں سے ایک پر پیون بھی تھی. یمنی چادر آپ پسند بھی فرماتے تھے اور نقش والی ہوتی تھی, کناری پر سے اس کی بندی ہوئی اور ڈیزائن والی ہوتی تھی. آپ علیہ السلام کی آستین عموماً پہنچوں تک چوغا ہوتا تو انگلیوں تک, انگلیوں سے نیچے لٹکنے کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے. آپ کو زیادہ پسند تھا وہ قمیص تھا, اس لیے کہ وہ زیادہ ساتر ہوتا ہے, بدن کو چھپانے والا ہوتا ہے. اور لباس کے بھی آپ نے عملی طور پر احکام بتا دیے کہ ایک لباس مرد اور عورت کے لیے واجب ہے. مرد کے لیے اپنی ناپ سے لے کر اپنی گھٹنے تک کا سطر دوسرے مردوں اور عورتوں میں سے کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو, اتنی مقدار کا چھپانا مرد کے لیے واجب, اور عورتوں کے لیے اتنی مقدار کا عورتوں کے سامنے چھپانا واجب. اور پرائی عورتوں کے لیے وہ پورے بدن کو
چھپانے کا حکم ہے، اور چہرہ جو ہے فتنے کی وجہ سے اس کے چھپانے کا حکم ہے، اور ایک لباس کا درجہ جو ہے وہ حرام ہے، حرام، اور وہ ہے جو مردوں کا عورتوں سے مشابہت والا، عورتوں کا مردوں سے مشابہت۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ کرتا کہاں تک رکھے؟ تو آپ نے فرمایا گھٹنوں تک۔ اس زمانے میں بھی عورتیں ازار پہنتی تھیں، ایسا نہیں کہ نہیں پہنتی، اور آج پہنتی ہے لیکن ننگی ہے۔ چست ازار پیدا کرنے والے مسلمان کا اللہ بھلا نہیں کرے گا۔ جس نے وبال امت میں یہ ڈالا ہے، موزوں کی طرح کا پائجامہ، بہت نقصان دہ۔ خیر ازار تھے لیکن گھٹنے تک۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو ہمارے لیے بہت شرم کی چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک بالش نیچے۔ کہا کہ یہ بھی شرم کی چیز ہے، پائجامہ پہن رکھا ہے لیکن پھر بھی عورتیں اپنے لیے اپنے اوپر کے کرتے کو اتنا پہننے کو ناپسند سمجھ رہی ہے۔ شرم و حیا تھی۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی سوانح یادوں میں لکھا کہ جب ہم دیوبند میں رہتے تھے تو عورت اپنے گھر سے دوسرے پڑوسی دوسرے رشتے دار کے گھر پر پیدل جانے کو بھی شرم و حیا کے خلاف سمجھتی تھی۔ کہنے والا بھی زندہ ہے، اور اب یہ ہو رہا ہے۔ اور اس برادری میں، ہماری اپنی برادری میں، کہ جہاں پر شرم اور حیا ایک خاص چیز تھی، میں نے بھی وہ دیکھا ہے۔ مولانا عبد الغنی صاحب آنند والے جو احمد آباد میں رہتے تھے اور ہمارے صوبہ گجرات کے ذمہ دار تھے، وہ یوں کہتے تھے کہ لوگوں کو اگر ماحول سمجھانا ہے تو 3 دن احمد آباد کی جمع تیلول بھیج دو۔ ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مردوں کے ساتھ عورتوں کی، عورتوں کو عورتوں کی مردوں سے، مردوں کی عورتوں سے مشابہت والا لباس پہننا حرام ہے۔ اس لیے حقیقت میں شرم اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری عورتوں کے یہ پھٹے پیراہن ہے، یہ بے حیائی اور بے شرمی کا لباس ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ ہدایت کے اشاروں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا لباس بند ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے کسی زمانے میں، جبکہ سونا مردوں کے لیے حرام نہیں تھا، سونے کی بھی انگوٹھی پہنی۔ آپ نے چاندی، پھر حرمت اترنے کے بعد چاندی کی انگوٹھی پہنی، اور ایک روایت کے مطابق حبشی نگینہ تھا، اور ایک روایت کے مطابق چاندی کا نگینہ تھا جس پر محمد رسول اللہ، یا تو اوپر محمد یا نیچے محمد رسول اللہ لکھا ہوا۔ اور محدثین نے اس کی بھی وضاحت کی کہ چاندی کا نگ اور حبشی نگ کا مطلب کیا۔ آپ علیہ السلام کے پیالوں کو صحابہ نے نقل فرمایا کہ کتنے طرح کے پیالے آپ کے پاس رہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس الگ الگ وقت میں 5 قسم کے پیالے آپ نے استعمال فرمائے۔ اور ہمارے گھروں میں برتن کتنے؟ اس کے بعد وقت کافی ہو رہا ہے۔ ایک آخری چیز جو عرض کرنی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری چیز۔ اس دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی تخلیق کے بعد زمین پر سب سے بڑا حادثہ اگر ہوا ہے، سب سے بڑا حادثہ اگر زمین پر ہوا ہے، اور جس سے بڑا حادثہ نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ اس کے بعد، وہ ہے وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو درد سر سے مرض الموت شروع ہو رہا ہے،
اور روزانہ آپ کا بخار بڑھتا جا رہا ہے، درد بڑھتا جا رہا ہے، اور کیفیت یہ ہو گئی آخری دنوں میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس میں پانی بھرا پیالہ رکھوایا، کبھی آپ اس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور سختی کی وجہ سے اپنے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، بلکہ ایک دن تو یہ ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ کو وضو سے پہلے بے ہوشی ہو رہی ہے، آپ کو ہوش آ رہا ہے، آپ نے پھر پانی منگوایا، پھر آپ پر بے ہوشی ہو رہی ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اجمعین کو جب وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچتی ہے، صحابہ کی الگ الگ جماعتیں بن جاتی ہے کیفیت کے اعتبار سے، اور آنکھوں کے سامنے اجالا ہونے کے باوجود میں، صبح کا اجالا ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے واقعی اندھیری رات کی گھٹاٹوپ اندھیریوں کی مانند اندھیری صحابہ کو محسوس طور پر ہوئی، اور لوگ یوں کہہ رہے ہیں، حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے جو متوسلین اور ان کے خلفاء تھے، کہ اس روایت کا مطلب حقیقت میں عملی طور پر اس وقت محسوس ہوا جبکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی وفات ہوئی ہے۔ مجذوب جیسا مجذوب رحمہ اللہ بھی یوں کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیریا مجھے دکھ نہیں رہا ہے۔ صحابہ وہ تھے جس میں سے بعض صحابہ کی جماعت وہ تھی جو 24 گھنٹہ اپنی جگہ سے دنیا سے بے خبر ہوتے ہوئے ان کے پیر اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ بعض صحابہ وہ تھے 24 گھنٹہ تک ان کی زبان سے کوئی حرف نکلنے کو نہیں، اور یہ صرف تعبیر نہیں ہے بلکہ واقعی سب سے بڑا حادثہ اگر اس دھرتی پر ہوا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن ربیع الاول کے ماہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وفات فرمانا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور آخری وقت میں آپ فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، آپ جماعت کے ساتھ شریک ہونے کے قابل نہیں ہے، اور آپ فرما رہے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی عبادت کرائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمت پا رہے ہیں تو 2 صحابہ کے کندھوں پر سہارا دے کر کے جماعت میں شامل ہونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، جبکہ آپ کے پیر زمین سے اٹھ نہیں پا رہے اور گھسیٹے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک بہت ہی کم حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے بہرے کے متعلق، آپ علیہ السلام کی جوتیاں مبارک بھی، آپ کے لباس، آپ کی تلوار، آپ کے چھوڑا ہوا ترکا سامان، آپ علیہ السلام کی چادریں، آپ کی زرہ، لوہے کا مختن، آپ کا سر پر پہننے کا لوہے کی ٹوپی، آپ کے نیزے، آپ کی بکریاں، ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے نقل فرمائی ہے، جو اس امت کے لیے نبیوں کے بعد انسانیت کے لیے سب سے بڑے محسن۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی وہ محبت عطا فرمائے کہ جس محبت میں ہم اللہ کے رسول پر اپنی جان کو فدا کر دیں۔ کبھی ہم تو بولے بھی نہیں، صحابہ کہا کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ اور میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ صحابہ خالی بولتے نہیں تھے بلکہ وہ واقع میں اپنے آپ نے فضائل میں سنا، ہاتھ کو رکھ دیا چھلنی کر دیا، جسم کو پیش کر دیا چھلنی کر دیا۔ ہجرت کا موقع ہے، ابو بکر کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں کبھی بائیں آتے ہیں، جب یوں محسوس ہوتا ہے آگے سے کوئی حملہ کر دے گا تو پیچھے سے آگے چلے آتے، وہ زبانی طور پر نہیں کہتے۔ یہ تعبیر ہمیں بھی کہنے کی ضرورت ہے کبھی اپنی خلوتوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قبر مبارک میں آرام فرما ہے، آپ پر اور آپ کی شریعت پر میری جان اور میرے ماں باپ قربان ہیں۔ جب آپ کہیں گے تو اس کی کیفیت دل میں پیدا ہو کہ شریعت کی محبت پیدا ہوگی،
اللہ کے حکموں پر چلنے کی محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر آدمی اس پر اپنے آپ کو فدا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ سب کو بھی، اور سننے والی ہماری ماں بہنوں کو بھی، اور کل امت مسلمہ کو، اور کل انسانیت کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی اور فدائی بنائے، اور ان کے دین پر جینے اور اپنے آپ کو آخر دم تک لگانے کی اور ان کے دین کو پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رحیم المساکین، یا ذا القوة المتین، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ الہ العالمین ہماری اس مجلس کو بے حد قبول فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شیدائی بنا دیجیے، ہمیں ان سے سچی اور پکی محبت کرنے والا بنا دیجیے، ہماری جان کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری آل اولاد کو، ہماری جائیداد کو اپنے نبی کی جان پر، ان کے دین پر قربان ہم کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں قربانی دینے والا بنا دیجیے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما دیجیے، کل قیامت کے میدان میں ان کا ساتھ نصیب فرما دیجیے، جنت میں ان کے ساتھ جمع فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہم نے یقیناً اپنی پچھلی زندگی میں بہت سی کوتاہیاں کی ہے، آپ کے دربار میں، آپ کے گھر پر آپ کے نبی کا ذکر مبارک سن کر، آپ کو شاہد بنا کر کے ہم سچی پکی توبہ کے خواہش مند ہیں۔ الہ العالمین ہمیں اپنی توبہ پر استقامت نصیب فرما دیجیے، ہمیں پاک اور صاف بنا دیجیے۔ الہ العالمین آئندہ اپنی نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے ہرگز نہیں کر سکتے، ہم اپنے نفس کے حوالے ہو کر کے معصیت میں، گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ الہ العالمین ہماری اپنی کیا حیثیت ہے اپنی توبہ کی حفاظت کر سکے، ہماری اپنی توبہ کی حفاظت کے لیے آپ ہمارے معین اور مددگار بن جائیے۔ مولا کریم ہمارے محبوب شیخ الاسلام صاحب کے انداز پر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، الہ العالمین ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، آپ قادر مطلق ہے، ہم سے گناہ چھڑوا دیجیے۔ مولا پھر کل قیامت کے میدان میں ہم آپ سے یہاں درخواست کرتے ہیں، یہ نہ کہنا کہ تو گناہ لے کر کے آیا ہے۔ الہ العالمین ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دیجیے۔ مولا کریم آپ اگر ہمیں گناہ سے بچا لیں گے، آپ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ الہ العالمین اگر آپ ہمیں اپنی محبت پر ڈال دیں گے، اپنی شریعت کی محبت پر ڈال دیں گے، تو آپ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مولا کریم ہم فقیروں کا بھلا ہو جائے گا، ہمیں اپنی محبت پر ڈال دیجیے، اپنے نبی کی محبت پر ڈال دیجیے، گناہوں کی نفرت پر ڈال دیجیے، ہماری اور ہماری نسلوں کو ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم اس ملک میں ہماری اور ہماری نسلوں کی عافیت کے ساتھ ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرما دیجیے، شریعت اور سنت کی حفاظت کا فیصلہ فرما دیجیے، ہماری تمام مساجد اور مدارس اور مکاتب اور تبلیغی مراکز کی اور خانقاہوں کی حفاظت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے اللہ آپ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں، آپ تدبیروں کو الٹانے کی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ مولا کریم ہماری تمام مکاتب کو، مدارس کو، مساجد کو، تبلیغی مراکز کو، خانقاہوں کو اور دین کے وہ جو کام جو آپ کی نظر میں مقبول ہے، جس کسی شکل صورت میں ہو رہے ہیں، ان سب کی ہم تائید کرتے ہیں۔ الہ العالمین ان سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم ہماری اور ہماری نسلوں کی، ہمارے حلال روزگاروں کی حفاظت فرما دیجیے۔ جو تیرے بندے تیرے نام پر، تیرے کلمے پر ناحق طور پر جیلوں میں محفوظ ہیں، پکڑے گئے ہیں، ان کو عزت کے ساتھ چھٹکارا نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمیں بہت سے اور بزدلی سے بچا لیجیے۔ مولا کریم ہمیں اپنے نبی کی طرح قوت اور طاقت عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمیں صحابہ کی طرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرما دیجیے۔ مولا یہ مجمع تیرے نبی کی محبت پہ آیا ہے، مولا کریم یہ مجمع تیرے نبی کی محبت پہ آیا ہے، یہ مجمع تیرے نبی کی محبت پہ آیا ہے۔ مولا کریم انہیں اپنے نبی کا محبوب بنا لیجیے، ان کو اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرما دیجیے، ان سب کو اپنا محبوب بنا لیجیے۔ مولا کریم ان کی اس محبت کے وسیلے سے ہم سب کو بھی قبول فرما لیجیے۔ مولا کریم حاضرین کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔
ہم سب کی اخروی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ مولا کریم ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما دیجیے، ہماری نوجوان نسل کی ارتداد سے حفاظت فرما دیجیے، ان کی بے پردگی سے حفاظت فرما دیجیے، ہر قسم کے گناہوں سے جو جہنم کی کھائی پر لے جا چکے ہیں ان سے بچا دیجیے۔ مولا کریم اس مجلس میں ہماری آج کی آخری تمنا یہ ہے، ہم سب گنہگاروں کی طرف سے لاکھ بلاکھ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کی زمین آسمان اور آپ کے عرش اور آپ کے قلم اور کرسی کی وزن کے بقدر، آپ کے برسے ہوئے بارش کے قطروں کی تعداد کے بقدر، زمین پر ریت کے ذرات کی تعداد کے بقدر، زمین پر اگے ہوئے اور اگ کر کے ختم ہوئے اور اگنے والے درختوں کے پتوں اور ان کے اندر بڑے ہوئے ریشوں کی تعداد کے بقدر، آپ کی اپنی مخلوق کی تعداد کے بقدر اور آپ کے اپنے کلمات کی تعداد کے بقدر مقبول صلاۃ و سلام کا تحفہ ایسا پیش فرما دیجیے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول بھی فرما لے اور ہمیں سلام کا جواب دے دے۔ وصلی اللہ علیہ نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا